الحمد لله وحده الذي لا شريك له لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بھائی محترم بھائی بزرگ مسلموں، گزشتہ جمعے کو ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دو جمعے سے ہم کر رہے تھے. آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کا ہم ذکر کریں گے. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشیں آئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے ہر آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے، سرخرو رہے اور اللہ کی طرف سے انعامات دیتے رہے. بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے. یہاں آزمائش اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بنا کر آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کو غریب بنا کر آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کو دے کر آزمائش کرتا ہے، اکثر کسی سے لے کر آزمائش کرتا ہے. لیکن آزمائش اللہ نے سب کی کرتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے مثال ہیں. تو اپنے خاص بندوں کو اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں. اس آزمائش کی وجہ سے ایک تو انبیاء کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب تو ہوتے ہی ہیں، محبوب ترین ہو جاتے ہیں آزمائشوں کے بعد. ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم دنیا میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری صحت خراب کیوں ہوئی، میرے ساتھ یہ پریشانی کیوں آئی، مجھے یہ مصیبت کیوں آئی، میں بیمار کیوں ہوا، میرا نقصان کیوں ہوا، میری اولاد کا نقصان کیوں ہوا. یہ اس زندگی کا حصہ ہے بھائی. یہاں یہ آنی ہے. فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان پر جب آزمائش آتی ہے مسلمان کی سوچ الگ ہوتی ہے. وہ اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، پھر اس پر صبر کر کے صبر کرنے والوں کا اجر لے لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھائی ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کریں گے. بے حساب کے اندر کتنا اجر ہے کہ انسان اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ نزلہ اور زکام مسلمان کے لیے اللہ کی بطور رحمت ہے. اس سے اس کے گناہوں کو اللہ دھو دیتا ہے. ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں کوئی زندگی میں چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرتے ہوئے اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کو سہتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتے ہیں.
تو بیمار دنیا میں بہت سارے ہیں، مسلمان جب بیمار ہو جائے اس بیماری میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، صحیح روایت ہوئی ہے، صحابہ کرام کا یہ قول احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے ہمیں صعوبتوں میں، تکلیفات میں، مصائب میں آزمایا اور ہم 100% کامیاب رہے۔ کیا رہے؟ 100% کامیاب رہے۔ صحابہ کرام پر ایمان کی وجہ سے بڑی تکلیفیں آئی، اکثر بلال حبشی کی زندگی کو پڑھے تو صحیح، حضرت سہیب رومی کی زندگی کو پڑھے تو صحیح، ابو ذر غفاری پر ظلم تشدد کو پڑھے تو صحیح ہیں۔ صحابہ کرام کو ایمان کی وجہ سے مشرکین مکہ نے جو ظلم کا نشانہ بنایا، تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس دوران انہوں نے اپنے ایمان پر استقامت سے، ثابت قدمی سے کھڑے رہے، اپنے ایمان کو سودا نہیں کیا۔ حضرت صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی تکلیفیں، بڑی مشکلات، بڑی پریشانی آئی، ہم 100% کامیاب رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دور میں اللہ نے پھر نعمتوں نے ہمیں آزمایا، نعمتیں دے کر، مال غنیمت آ رہے ہیں کہاں سے؟ ایران سے، سونا چاندی مل رہے ہیں نقد، علینیں مل رہے ہیں نقد پہ، بڑے جو نام ہے خیبر، یہودیوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فتح کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں خیبر سے پہلے تو ہم سارے غریب تھے، خیبر جب فتح ہوا تو یہودیوں کے اتنے مال غنیمت ہمارے ہاتھ آئے، ہم سارے امیر ہو گئے، ہم سارے امیر ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے جب اللہ نعمتوں میں ہمیں آزمائش میں ڈالا تو ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو تکلیف کے زمانے میں ہم نے حاصل کی۔ نعمت کی آزمائش بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے بھائی، نعمت کے اوپر اللہ کا شکر کر کے اس کو جانا بھائی، اس کا حق ادا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ جب نعمت کی ناشکری ہو جائے تو پھر یاد رکھو یہ اس آزمائش میں ناکامی ہے۔ تو حضرات انبیاء میں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ایسی کہ سخت ترین آزمائشیں ہیں، مشکل ترین آزمائشیں ہیں، لیکن رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں قلب سلیم، مضبوط دل عطا فرمایا، اور ہر میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو شکست دے کر اللہ کی فرمانبرداری کو اپنے لیے شعار بنا کر اس جناب آزمائش میں 100% کامیاب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش عراق کے شہر قر ہے، عراق میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ایک نبی جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے اندر شرک اور بت پرستی موجود ہے۔ اپنے والد صاحب آزر قرآن کے تحت ابھی ہی کہا، قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے باپ کے لیے، ایک ابھی اور ایک والد۔ والد تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہو سکتا، آپ کا والد ایک ہی ہے، اس لیے آپ کا چچا آپ کا والد نہیں ہے، آپ کا چچا آپ کا تایا آپ کا والد نہیں کہلائے گا۔ لیکن ابھی کا جو لفظ ہے عربی میں، ابھی کا جو لفظ ہے اب کا جو لفظ ہے، اس میں باپ بھی شریک ہوتا ہے اور باپ کا بھائی بھی شریک ہوتا ہے، باپ کے بھائی کو بھی ان عمک ابوک، حضور نے فرمایا تمہارا چچا بھی تمہارا اب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ہی ابراہیم علیہ السلام کا باپ، چاہے اس کا چچا تھا، تایا تھا، یا اس کا اپنا باپ تھا، لیکن کٹر بت پرست تھا، بت بناتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، خود بھی بت پرستی کرتا تھا۔ اور جس نبی نے توحید کی آواز بلند کرنے کی، اس کے اپنے گھر میں ٹوٹلی 100% مخالف ماحول ہے، اس ماحول میں توحید کی آواز کو بلند کرنا، اس ماحول میں لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کی دعوت دینا، یاد رکھو یہ مصیبت
پریشانیاں یہیں سے شروع ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا, باپ نے گھر سے نکالا. پہلے دن بھائی ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر آپ ناراض. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے, پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے اس باپ کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں ایک دن بھی اپنے باپ کے لیے گستاخی کا لفظ نہیں نکلا. کیا بات ہے. اسی لیے سورہ نمل میں اللہ نے کیا فرمایا, ماں باپ کافر بھی ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے. ماں باپ کافر بھی ہوں اچھا سلوک ضروری ہے. اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو اچھا اسکول پر جائیں گے بھائی, وہ تو مسلمان. لیکن اگر ماں باپ دونوں یا ایک کافر ہے تو اس کافر باپ اور ماں کے ساتھ بھی اسلام نے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے ساتھ اس کی گفتگو کئی صورتوں میں آئی. اس گفتگو کو اللہ نے کئی صورتوں میں ذکر کیا. آپ حیران ہو جائیں گے, کسی جگہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے گستاخی میں, بے ادبی میں کہیں ایسا کوئی کلام نہیں کیا جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے. اور باپ بیٹے ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرتے جیسے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. آپ وہ کر سکتا ہے. اس کے باوجود گھر کے اندر کا ماحول خلاف ہے, باہر کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اللہ کے نبی اور رسول ہے, باقی سارا مخالف ہے, سارا مخالف. توحید کی دعوت دی, توحید کی دعوت دینے پر برادری بھی, قوم بھی, علاقے کے لوگ بھی ٹوٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. ایک دن جب قوم میلے پر چلی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ کے اپنے جو جہاں آرام کرتے تھے وہاں آ کر آرام کرنے لگے. قوم جب واپس آ کر عبادت کے وقت اپنے جو بت خانے میں جا کے دیکھا, سارے بت گرے پڑے تھے اور ایک بڑا بت جو نا کڑھاڑی اس کے گردن میں لٹکا اور قرآن مجید بتاتا ہے. اس کے علاوہ سارے پاش پاش ہو چکے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک ابراہیم نام کا بچہ ہے, وہ ان بتوں کا بڑا خلاف ہے, یہ اس کے کرتا دیتا ہے. لوگوں نے جو نام ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے تو ابراہیم السلام نے فرمایا کڑھاڑی تو اس بڑے کے پاس ہے, اسی نے تو کیا ہوگا, میں نے اس نے کیا ہوگا, تاکہ ان کی غلطی کی اصلاح ہو جائے, تاکہ ان کی کمقلی ان کے سامنے کھل جائے, ان کی حماقت کھل جائے کہ بھئی اس لکڑی کے بت کو تم لوگوں نے معبود بنایا جو اتنے خداؤں کی سے کوئی حفاظت نہیں کی. لیکن یاد رکھو, اللہ کی نافرمانی کا ایک اثر انسان کے دل دماغ پر ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی خصوصاً شرک, خصوصاً بت پرستی, اس کا پہلا اثر انسان کی سلیم عقل خراب ہو جاتی ہے. پوری قوم کا جو نا عقل خراب ہے, انہوں نے جو نا بے ضد کر کے نمرود سے کہلوا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی اس آگ میں مجھے ڈالا جا رہا ہے, اس کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. جو نا اعلان ہوا ہے کہ اتنے دن بعد ہم اس آگ میں ڈالیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑی. بھائی یہ کتنی بڑی چیز ہے بھائی. اور اپنے علاقے کو بھی نہیں چھوڑا, اپنی دعوت کو بھی نہیں, اپنے جو نا ماحول کو بھی نہیں, ان کو دعوت جاری رکھی. لیکن ان لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کرنے لگے, ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو باندھنے لگے, اللہ کے فرشتوں نے انہوں نے بتایا کہ اللہ سے درخواست کر لیں ہم جائیں آگ کو بجھائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے تو نہیں, اگر اپنی طرف سے چاہتے ہو تو چلے جاؤ. فرمایا کہ یہ میرے خلیل تو کسی کے نہیں مانتے, یہ ابراہیم میرے علاوہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں, کسی کی مانتے ہی نہیں, آپ بھی نہیں مانیں گے. آئے بھائی درخواست کی, آگ کے فرشتے نے کہا میں بجھا دوں آگ کو. اور میں کہ تم خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے. لیکن نہیں, ہمیں آپ سے دوستی ہے, آپ سے محبت ہے, آپ کی محبت میں ہم آئے ہیں. اور میں کہ نہیں, اگر آپ اپنی طرف سے آئیں تو آپ لوگوں کی مدد کو میں نے نہیں لینی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا رب میرے لیے مددگار کے طور پر کافی ہے, میں کسی اور کو جناب کے لیے مددگار تسلیم. یہ کلمہ زبان پر جاری, یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. آگ میں جاتے وقت آپ کی زبان سے یہ جاری تھا, حسبنا اللہ
ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا کہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آگ کے مزاج اور فطرت کو چینج کر دیا. اس لیے کہتے ہیں یہ کلمہ مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، آپ کی ٹینشن کے لیے اکثر حسب حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ قانون کو بنانے کے لیے کافی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھ کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے وقلنا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آرڈر جاری کیا کہ آپ ابراہیم کے لیے سلامتی والی آگ بن جا، ٹھنڈک ہو، سلامتی والی ہو، میرے ابراہیم کو سردی بھی نہ لگے، میرے ابراہیم کو کوئی نقصان بھی تمہاری وجہ سے نہ ہو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا جتنے رسیاں تھی وہ تو جل کے ختم. ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کا کوئی ایک بال تک نہیں چلا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کی مدد آئی اور آگ کی فطرت بھی تھی، اس آگ کی فطرت چینج ہو کے رہ گئی. یاد رکھو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نبوت اور رسالت کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے حق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ایسے کام کرواتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے عام انسان کے بس میں وہ کام ہوتا نہیں ہے. ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں. غزوہ حنین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھا کہ بھائی اچانک حملے، غزوہ حنین میں مخالف کافروں کے اچانک حملے کی وجہ سے صحابہ کرام میں بغداد مچی، صحابہ کرام میں دور بھاگنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں رہے. آپ نے مٹی اٹھائی اور اس پر پتہ نہیں کیا پڑا، آپ سے سمجھدان کر کے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی جس وقت آپ پھینک رہے تھے، وہ تو میں نے پھینکی تھی. آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت آپ پھینک رہے تھے، اس وقت میں نے پھینکی تھی. کیا مانا؟ پھینک تو آپ نے دی تھی. ہزاروں کے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا کر تکلیف کا ذریعہ بنانا یہ میں نے کیا تھا. حضور نے پھینکی ہے، اللہ تعالیٰ کہ آپ نے نہیں پھینکی ہے جس وقت آپ پھینک رہے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سورہ انفال، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس مٹی کو اللہ نے پھینکا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ میں کام کرواتے ہیں، ایسے عام لوگ وہ کر نہیں سکتے، ایسے کام پر معجزہ کرتے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ خوشگوار ٹھنڈک والی آگ بن جانا ہی اس کا معجزہ تھا. اللہ یہ دکھانے کے لیے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کے سبب جلانے کا جو سبب اس کے اندر ہے میں اس کو ختم کروں، اس کے اندر ٹھنڈک پیدا کروں، برف کے اندر میں آگ کی گرمی پیدا کروں، یہ میری قدرت ہے، تمہارے ہاتھ میں اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے. کل ہمارا ایک دوست کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، بھائی بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں انسانوں کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، لیکن اصول میرا یہ نہیں ہے. اصول یہ کہ میاں بیوی نکاح کریں گے تو بچے پیدا ہوں گے، یعنی حلال طریقے سے بچے نکاح کے ذریعے میاں بیوی سے پیدا ہوں گے. اللہ نے اصول دیا ہے. اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین کے لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشا لائب بان ابھی انسانی عقل دنگ رہ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی کلمہ توحید کے لیے آپ کے اندر چھلک لگائی. 40 دن تک وہ آگ نہیں بجھی. انہوں نے فرمایا 40 دن لگے. 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہلے سے زیادہ صحت مند، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر باہر آئے. تو دنیا والے حیران ہو گئے کہ یہ آگ کے اندر سے بندہ باہر آئے. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا کہ اب ان لوگوں کے اندر تمہاری قدر نہیں، پھر آپ کو چھوڑ دے شام چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام آیا تھے. اور ابراہیم علیہ السلام اس ہجرت کے سفر میں اس کی بیوی سارا، پہلی بیوی کا نام سارا ہے، دوسری بیوی
کا نام حاجرہ. حاجرہ مصر سے تعلق رکھتی تھی اور مصر کے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کی خدمت کے لیے بطور کنیز کے یہ اس خاتون کو عطا کیا. لیکن حضرت سارہ اتنی شخصیت والی خاتون تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا نہیں یہ لونڈی نہیں، اس کو باقاعدہ آزاد کر کے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں، یہ آپ کی بیوی. شوہر کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر شوہر نے اس کو جو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا کیا حضرت حاجرہ سے، اسماعیل علیہ السلام. اور سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس دوسری شادی کرنے کی برکت سے پہلی بیوی کو بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی. تو دونوں بیویوں سے ایک ایک بچے عطا ہوئے اور دونوں کی اس خوبصورت سنت کی وجہ سے اللہ نے دونوں بچوں کو نبی اور رسول بنایا. اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول بنے، اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بنے، اور نسل میں ایسی برکت اسحاق علیہ السلام کے 12 بچے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے. سلسلہ نبوت کا ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بچوں سے چلے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. تو آخری نبی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے تشریف لائے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس گھر کو تو نے بنا دیا، اب اس گھر کے زیارت کے لیے، اب اس گھر کے حج کے طریقوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جو آیتیں پڑھ کر سنائے بھی، تعلیم بھی دے، حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے اخلاق کو بھی بنائے. انک انت السمیع العلیم، یہ اللہ کو تو زبردست سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو اتنی بات کی، ان قربانیوں کی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ اس کے اندر محدثین مفسرین سیرت پر، تاریخ پر کام کرنے والے کہتے ہیں 4500 نبی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے آئے، سارے ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت حاجرہ کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے کو جو نا مکہ چھوڑ کے آئے. یہ حکم وحی کے ذریعے تھا، وحی کے ذریعے حکم. ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی مشاہدت میں چل پڑے اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ پہنچے. اور یہاں جہاں بیت اللہ شریف قائم ہے اس وقت یہ مکی کے نیچے دفن ہو گیا، نظر نہیں آ رہا تھا. مکی ہی مکی ہے جہاں یہ بیت اللہ شریف قائم ہے، یہیں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے. تو حضرت حاجرہ نے باقاعدہ آوازیں دی، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، جس اللہ کے حکم کی قدر، اللہ کے حکم کی اہمیت کو جاننے کے بعد اس نے یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا سا بچہ میری بیوی کا کیا بنے گا. اللہ قرآن میں فرماتے بے زرع، یعنی سنسان علاقہ، کوئی کھیت نہیں، کوئی آبادی نہیں. ایک خاتون اپنے چھوٹے جھونپڑی کے بچے کے ساتھ یہاں چھوڑ کے ابراہیم سے واپس جانے لگے. تو حاجرہ نے آواز دی یہ تم اپنی طرف سے کر رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم نے ہاتھ اوپر کیا، اللہ کا حکم، زبان سے بھی نہیں کہا کہ اللہ کا، ہاتھ کے اشارے سے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور اپنے بچے کو لے کر باہر نکلے. تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، باہر آ کر دعا کی، ربنا وجعل بلدا آمنا، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، بہترین رزق ان لوگوں کو جو یہاں آباد ہونے والے ان کو عطا فرما، جو ان میں ایمان والے ہوں گے اللہ ان کو بہترین رزق میں کھانے کی ساری اچھی چیزیں، پینے کی اچھی چیزیں، رہنے کی اچھی چیزیں، صرف پھل نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں پھل مانگے گئے، یہ پھل مانگنا اصل میں بہترین کھانے پینے، بہترین رہائش، بہترین
ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والدہ اس کی والدہ اس کو لے کر یہاں رہنے لگے. پانی کا جو تھوڑا بہت کمی رہتا وہ تو ختم ہوا. اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے اور حضرت ہاجرہ ان کے لیے پیاس دور تک صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان دوڑتے کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر دوڑتے بچے نیچے بچے جو نا جہاں بیت اللہ شریف پائے اس کے پاس ہے. اس دوڑ دھوپ کے دوران جب واپس آ کے دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے انہوں نے فرمایا ایڑی کے نیچے جبریل نے جناب آب زمزم کے پانی کو جاری کیا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے نکلا اور حضرت ہاجرہ نے آ کر فوراً زمزم رک جا تھم جا زمزم رک جا تھم جا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے بند ہو جا. کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کو زمزم نہ کہتی تو یہ پھیل پھیل کر پورا مکہ اس کے نیچے آ سکتا. یہ اللہ کا فضل جو نا زمزم کے دائرہ لگا کے زمزم کا پانی اسی جگہ پھیر گیا. اب جو نا بھائی 4000 سال کے قریب ہو گئے اس چشمے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے پانی پی رہے ہیں اس کے پانی لے آ رہے ہیں لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اسی طرح جاری رکھا. میں نے آپ کو بتایا مکہ کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک مشکیزہ آب زمزم کا منگوانے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا پی لیا اور تھوڑا سا اپنا جھوٹا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ملایا اور اس کے اندر ڈلوایا. آب زمزم کے اندر اس کو گنیلا کیا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ ابراہیم کا تعلق اس پانی سے ہے, اسماعیل کا تعلق اس پانی سے ہے, میرے باپ دادوں کا تعلق اس پانی سے, تو اب قیامت تک میرا تعلق بھی اس پانی کے ساتھ ہے. اس کے پینے والے کے اندر میرا جھوٹا شامل. یاد رکھو تاریخ مدینہ جو لوگوں نے لکھی اس میں یہ ساری روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں. تو مجھے جو نا بھائی حیرانگی ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا اس نے آگے سے کوئی عقلی گھوڑا, کوئی اپنی طرف سے توجیہ, کوئی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں کریٹ کیا. فوراً انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کر کے جو نا بھائی اس پر چلتے رہے. آگ کے اندر کودے, اللہ کو کودنے لگے, گھر بار کو چھوڑ کے چلے گئے. بچوں کو اس بہار کو کیا وادی میں پھینکنے کے لیے چھوڑنے کے لیے حکم دیا. لوگ گھر گزرے 6 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کرنے کا. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ قربانی کے مہینہ ہے آپ سنیں. لیکن اس کے علاوہ چند باتیں جو ہے نا قرآن سے جو نظر آتی ہیں عجیب ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بعد جس پیغمبر کی سب سے زیادہ صفات بیان ہوئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کسی نبی کی پیروی کا اللہ نے حکم نہیں دیا, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا. ہاں آدم کی نہیں ذکر تو آیا ہے, نوح کی نہیں ذکر تو آیا ہے. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اے میرے نبی ابراہیم کی پیروی کر, اے میرے نبی ابراہیم کے نقش قدم پر چل. حنیفہ مسلمہ, وہ پکے مسلمان اور باطل کاموں کے سخت خلاف تھے. کیا خوبصورت اللہ کو بھی بیان کر رہے ہیں. حنیفہ ایسی شخصیت, ایسا آدمی جس کو باطل سے نفرت ہو, مسلمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو, اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والا انسان حنیفہ مسلمہ کہلاتا ہے. اللہ فرما رہے میرے ابراہیم حنیف تھے, یہ لوگوں تم بھی حنیف بنو. کیا مانا؟ حق کی حمایت کرنے والے بنو, باطل سے نفرت کرنے والے بنو. میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں اپنی ذات میں اصلاح کا آسان ترین نسخہ یہ ہے نیکی سے محبت کرو, برائی سے نفرت کرو. ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیروی ہو جائے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی کے اندر بن گئی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات کو بیان کر کے ان کی خوبیوں میں ایک خوبی انتہائی درجے کی خوبصورت ہے. باطل سے نفرت ابراہیم علیہ السلام کی ریگولیشن. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے, ہم ان کو جاننے والے بنے. اور یہ جو نجم میں اللہ نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, یہ لوگوں اس ابراہیم کی پیروی کرو جس نے زندگی بھر
میرے ساتھ وفا کر کے دکھایا. ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفادار تھے. اس وفادار ابراہیم کی زندگی کو توحید میں، اس کی زندگی کو اطاعت میں، اس کی زندگی کو فرمانبرداری میں، اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں فالو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد